مرزا صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں رکھی ہے پڑھی نہیں ہوئی بلکہ کیا کی ہیں پڑھی ہوئی ہیں تو ساری پڑھنی چاہیے نا. اسی مسند احمد کے اندر یہ روایات بھی تو موجود ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے, انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا. حضرت ٹونتے نہیں ہو کدھر پہنچی چاہو کیا گلا پہ کر دو. 16818 نمبر جو روایت ہے اس میں تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے, ان کا نام آ رہا ہے اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا. تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں میں صدقے جاواں. یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت معاویہ کے گروہ سے شہید ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے. یعنی نبی اسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے, یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے. کا دعویٰ تھا کہ میں نے کس کو قتل کیا, حضرت عمار کو, اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا, حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سار مبارک اور گردن مبارک موجود تھی. اس روایت کو ذرا توجہ سے تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا, ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا. السلام علیکم دوستوں, کیا واقع یہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا؟ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ فرقہ پرست علماء مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا. لیکن دوسری طرف شیخ زبیر الزئی صاحب جو اہل حدیث مکاتب فکر کے بہت بڑے جو ہیں وہ محدث تھے, محقق تھے, بہت زیادہ تحقیق یا بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی دین کے حوالے سے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جماعت تھی جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. حدیث کے اندر آتا ہے ابو الغادیہ ایک شامی جو تھا اس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے بخاری کے اندر 28:12 کہ حضرت عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اب دوستو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری کے اندر تمام مکاتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, محدثین کرام ہیں, اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء ہیں جو حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے کہ وہ باغی گروہ جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے, اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل بالکل نہیں کیا. اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ ابو الغادیہ جو شامی تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا, حضرت معاویہ کے گروہ میں تھا, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. مفتی عتیق علوی صاحب جو ہیں جن کا ریسنٹ ملاحظہ ہوا حسن لیاری سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا, تو یہ انجینئر جو ہے یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا اہل حدیث مکاتب فکر کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے محدث شیخ زبیر الزئی صاحب, ان سے جب انجینئر صاحب نے سوال کیا کہ واقعی حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت نے قتل کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی وہ باغی گروہ جو تھا وہ حضرت معاویہ کا گروہ تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. پھر بھی اہل حدیث مکاتب فکر کے جو علماء ہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس والے صاحب ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم بات. 818 نمبر جو روایت ہے اس میں تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے, ان کا نام آ رہا ہے اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا. تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اسکرین کے اوپر یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سیر و اعلام النبلاء آپ کے سامنے ہے. یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے, اور امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے مجھے ذہبی جیسا بنا دے. یہ اتنے عظیم امام نے جب سیر و اعلام النبلاء میں اس روایت کا ذکر کیا نا تو ساتھ نیچے لکھ دیا, یہ دیکھ لیں اسنادہ فیہ انقطاع, اس کی سند میں کیا ہے انقطاع. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بعض محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے اور بعض اس کو درست مانتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو ایک روایت اپنے سامنے نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ آپ کو باقی بھی مسند احمد پڑھنی چاہیے. مرزا صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں رکھی ہے پڑھی نہیں ہوئی بلکہ کیا کی ہیں پڑھی ہوئی ہیں, تو ساری پڑھنی چاہیے نا. اسی مسند احمد کے اندر یہ روایات بھی تو موجود ہے نا کہ دو شخص آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں نے کس کو قتل کیا, حضرت عمار کو, اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا, حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سار مبارک اور گردن مبارک موجود تھی. اب آپ غور کریں, ایک روایت ہو حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا, اور دو روایات مسند احمد میں ایسی ہوں جن میں دو افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. اب ایک طرف ایک روایت ہے اور دوسری طرف دو روایات ہیں, تو کس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا, دو روایات کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے اور وہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں قاتل ہوں, وہ کہتے ہیں میں قاتل ہوں, یعنی وہ اپنے پورے وصول کے ساتھ اپنے آپ کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہاں تیسری بات یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو کا جھگڑا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہم دونوں قاتل ہیں وہ تیسرا ابو الغادیہ قاتل, ایسا نہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہے دعویٰ ابو الغادیہ کا رضی اللہ عنہ, اور ایک ہے وہ دو مدعی, اور ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے, ان کے ہاتھ میں کیا ہے سامان. تو اب آپ غور کریں, ایک شخص کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور دو شخص کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا, تو ایک کی بات مطلب ہوگی یا دو کی, اور پھر ایک یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور دو جو ہیں ان کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے, یعنی سارے مبارک موجود ہے. مفتی صاحب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا وہ باغی ہے, تو جن دو بندوں نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, وہ تو پھر باغی ڈکلیئر ہو گئے نا, تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے ہیں, تو آپ نے پھر ان کو سزا کیوں نہ دی؟ سزا کیوں نہیں دی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ کے دوران فوراً سزا دینا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس طرح حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو تاخیر کی طرف مناسب سمجھا, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اس میں کون سی الجھن والی بات ہے؟ دوران جنگ تھی, فتنے کا دور تھا, اور یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون کون افراد شامل ہیں, تو انہوں نے وقتی طور پر نہیں کیا. اسی تک نہیں سنیا او ماما تو کنے قرآن پڑھا ہے, کنے بخاری پڑھی, جب تو پڑھی نہیں تو سننا سی کہ مار کو ایک باغی کرے گی, مار نے اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812, جب تو نے پڑھی نہیں, تیرے باپ داداؤں نے نہیں پڑھی, تیرے باباؤں نے نہیں پڑھی, تو تو نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ اس طرح فخر سے بات کرتے ہیں گویا سارا علم اسی حاصل کر لے, میں تو کبھی نہیں سنیا. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا,
اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت, اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار, ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد. آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب تو بدتمیز. ہاں, جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. دو جملے, دو فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چلتے. اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے, لیکن میں نے انہوں کاٹیا تو پھاڑ لیا آگے. ملا علی قاری ہائے 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 صدقے, کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں, اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے. جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی, اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی, یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت کرے گی, یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور. حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے, پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں, اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں, یعنی مراد یہ ہے کہ لن دان نہ کریں. ہاں, لعنت نہ بھیجیں, مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری. تقتل تلفیۃ الباغیہ, ابو متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت ابی معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا, ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتوی لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں کی دو باتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. دوستوں نے ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر شیخ زبیر علی زئی بہت بڑے محدث تھے, ان سے یہ سوال ہوا حضرت معاویہ کا گروہ تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہی وہی گروہ تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر کو. یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے شیخ زبیر علی صاحب بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی وہ گروہ تھا جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا حضرت معاویہ کا. لیکن آج کل کے جو علماء حدیث حضرات کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے تحقیق کے مقابلے حضرت معاویہ کا گروہ نہیں ہے جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا. آج کل کے جو فرقہ پرست حدیث حضرات ہیں وہ یہ مان نہیں رہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. لیکن دوستوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمار بن یاسر جو ہیں وہ دوزخی ہیں, نعوذ باللہ. اس طرح سے ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن پھر بھی نبی کے وسلم کے فرمان سامنے ہونے کے باوجود حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے, ہمیں فرقہ واریت سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وسلم کی اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی گزارنے دے.